ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے بارے میں جانے، اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ دو ایک بڑی کامن شخصیات ہیں جو ہر ایک انسان میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کو ریشو میں لے کے چلیں تو وہ 90% پائی جاتی ہیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو السلام علیکم ٹو یو آل۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ Do you know who are you? Introvert, extrovert. ان دو شخصیات میں سے ایک شخصیت کو انٹروورٹ کہا جاتا ہے، ایک شخصیت کو ایکسٹروورٹ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو شخصیت جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے انٹروورٹ۔ انٹروورٹ شخصیت رکھنے والے لوگ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذات تک وابستہ رہتے ہیں، اپنی ہی ذات سے وہ تمام تر توانائی حاصل کرتے ہیں، یعنی مثبت توانائی حاصل کرتے ہیں، اور اپنی سوچ میں گم رہتے ہیں اور اپنے آپ میں رہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے، اور اس طرح کی شخصیت رکھنے والے کو انٹروورٹ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ اس شخصیت کے مالک ہیں تو یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ انٹروورٹ شخصیت کے مالک ہیں یا ایکسٹروورٹ شخصیت کے مالک ہیں۔ ابھی انٹروورٹ پرسنالٹی کی کچھ ٹریٹس یعنی کچھ خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ جو انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں کہ زیادہ تر اسمال گروپس میں رہتے ہیں، یعنی یہ انہی لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ یہ نئے لوگوں کے ساتھ گھلنا پلنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ بہت زیادہ تھاٹ فل رہتے ہیں، کسی نہ کسی بھی چیز کو لے کر اپنی سوچ میں گم رہتے ہیں، بہت آبزرویشن کے اندر رہتے ہیں، اور سب سے اہم بات غور و فکر کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے انہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو عام لوگوں کے مقابلے یعنی ایکسٹروورٹ پرسنالٹیز کا مقابلہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کو سوچ کے اس کی وجہ، اس کے کنکلوژن، اس کی ایگزامینیشن کرتے ہیں، یعنی اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے کہ ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکیلے پن میں نہیں رہ پاتے، یعنی ایکسٹروورٹ لوگ اس طرح سے اکیلے پن میں نہیں رہ پاتے۔ اکیلے رہنا بہت بڑا ایک کمال ہے، اور یہ اکیلے پن سے اپنے آپ میں ایک انرجی پیدا کرتے ہیں اور مثبت انرجی پیدا کرتے ہیں، اور اسی چیز کو لے کر وہ اپنی زندگی کو بہت بہتر گزارتے ہیں۔ زیادہ تر یہ اپنی چیزوں کو پرائیویٹ رکھتے ہیں، اپنی پرائیویسی کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اپنی پرائیویسی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ زیادہ تر خاموش بھی رہتے ہیں، ریزرو بھی رہتے ہیں، یعنی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، زیادہ لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں، زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتے۔ یہ کچھ خصوصیات ہیں جو کہ انٹروورٹ پرسنالٹیز میں پائی جاتی ہیں۔ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کے لوگ زیادہ تر آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں، لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جتنے لوگوں میں وہ رہیں گے ان کو اس سے انرجی ملتی ہے، لیکن سوشلائز ہونا پسند کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سرکلز ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، اس کے احباب ہوتے ہیں، یہ ان کے بنا رہ نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ایکسٹروورٹ کہتے ہیں۔ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایکسٹروورٹ ہیں یا انٹروورٹ۔ تو میں ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کے کچھ ٹریٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سوشلائز ہونا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ ہمیشہ اٹینشن ایکوائر کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، کسی قسم کی بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو اٹینشن ملے۔ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرنا، گروپ میں کام کرنا، ان تمام چیزوں کو کرنا یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ ان دونوں ٹرمز کو انٹروڈیوس کرنے والا جو شخصیت ہے اس کا نام کارل یونگ ہے۔ اس نے پہلی دفعہ اس ٹرم کو 1910 میں اس دنیا کے سامنے رکھا، اور اس کا یہ ماننا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا میں صرف اور صرف انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کائنڈ آف پرسنالٹیز رہتی ہیں، اس کے علاوہ اور کسی قسم کی پرسنالٹیز نہیں ہوتی۔ ایک تیسری پرسنالٹی ہے جس کو ایمبیورٹ کہا جاتا ہے۔ ایمبیورٹ از اے بلینڈ۔ بلینڈ کا مطلب کہ انٹروورٹ کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں، ان میں ایکسٹروورٹ کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ذرا چھوڑا سی روشنی ڈالتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی انٹروورٹ پرسنالٹی رکھتا ہے یا ایکسٹروورٹ پرسنالٹی رکھتا ہے تو اس میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ سب سے اہم چیز جو سب سے زیادہ دنیا میں لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، جو which I have observed، کہ جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں وہ انٹروورٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور انٹروورٹ جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹروورٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو پرسنالٹی کی جو ڈفرینٹ دو پہلو ہیں، اپنے ہی پہلوؤں کو تھام کر ہر انسان ایک پروڈکٹیوٹی کو بہت زبردست طریقے سے پروڈیوس کر سکتا ہے۔
اگر آپ ایک انٹروورٹ ہیں اور آپ اپنے آپ میں رہنا پسند کرتے ہیں، دنیا آپ کو 10 باتیں کہتی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے رہو گے تو سوشلائز نہیں ہو پاؤ گے، یہ نہیں ہو پاؤ گے، یو شوڈ ناٹ بادر یور سیلف ود دیٹ. اپنے آپ کو اس کے لیے پریشان نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے حاصل، وہ اسی پرسنالٹی کے اوپر رکھتے ہوئے کریں گے. اور انٹروورٹ لوگوں کی اگر میں بات کروں، بل گیٹس کی پرسنالٹی ٹریٹس کے بارے میں جب انالائز کیا گیا ریسرچ میں، تو بل گیٹس ایک طرح کا انٹروورٹ انسان نکلا. ایلن ماسک، اتنے بڑے بڑے لوگ انٹروورٹس تھے. اور اسی طرح سے بڑے بڑے سپر سٹارز ہیں، وہ اپنی ایک الگ آئیڈینٹی رکھتے ہیں جو ایکسٹروورژن میں چلی جاتی ہے. وہ بہت ایکسٹروورٹ ہیں، بہت لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں. تو ہر انسان نے اپنی پرسنالٹی میں رہتے ہوئے چیزوں کو ڈسکور کیا. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو جانیں. جب ہم اپنے آپ کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں تو واٹ ڈو وی ڈو، ہم وی کین میک انالیسس. ہم وہ انالیسس کرتے ہیں جو ہماری شخصیت کو اور بہتر کی طرف لے کے چلے جائے اور ہمارے اندر ہمیں لے کر ایکسیپٹنس پیدا کرے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ انسان کو اس طرح سے ایڈریس کیا کہ ہم نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. اور اب اس عقل مند کی بات کریں، وہ عقل مند کون ہے؟ جو غور و فکر کرتا ہے. اگر دیکھا جائے یہ غور و فکر کی کیفیت انٹروورٹ پرسنالٹیز میں آپ کو سب سے زیادہ ملے گی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹروورٹ پرسنالٹیز کو اس طرح کے مواقع نہیں ملتے؟ بالکل ملتے ہیں، لیکن کمپیریٹیولی انٹروورٹ پرسنالٹیز کے ایکسٹروورٹ پرسنالٹیز جو ہیں وہ بہت دیر سے چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور انٹروورٹ پرسنالٹیز جو ہے وہ بہت غور و فکر کرنے کے بعد بہت جلدی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہمیں انٹروورٹ ہونا اچھا ہے یا ایکسٹروورٹ ہونا اچھا ہے؟ اس کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی بات ہے جس کا میں استعمال کر کے اس بات کو لے کر آگے بڑھوں گا. کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ obsession to anything cause you lot of damage. یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کی زیادتی میں ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی کو سمجھتے ہیں کہ زیادتی اگر آپ میں ہے تو there is a problem to you. کیونکہ obsession کسی چیز کا آپ کو کسی کے سنگ میں نفع نہیں دے سکتا. اگر دیکھا جائے انٹروورژن بھی آپ کے لیے ضروری ہے اور ایکسٹروورژن بھی ضروری ہے. جب اپنی ذات کی بات آتی ہے، جہاں اپنی ذات کی ماڈیفیکیشن کی بات آتی ہے، جہاں ہم اپنی ذات کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، وہاں پر سب سے بہترین جو ٹریٹ ہے وہ انٹروورژن ہے. انسان جتنا اپنے حد تک محدود رہے گا اتنا زیادہ اپنے آپ میں ڈیولپ ہوگا، اور جتنا زیادہ انسان اپنے حد سے نکل کر رہے گا وہاں اس کی سیلف ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، لیکن سوشل ڈیولپمنٹ ضرور ہو سکتی ہے. لیکن آرڈر ٹو لیو ان دا ورلڈ، اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں جینے کے لیے ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. یعنی ایمبیورٹ پرسنالٹی ہونا، جو کہ بہت ریئر لوگ ہوتے ہیں. اعتدال، جسے ہم کہتے ہیں بیلنس پرسنالٹی. ایسی پرسنالٹیز جن کے اندر ایکسٹروورژن ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں اور انٹروورژن ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں. یعنی جب ان کی ذات کی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ انٹروورژن کی طرف جاتے ہیں، اور جب اس دنیا میں رہنے کی بات ہوتی ہے تو ایکسٹروورژن کی طرف جاتے ہیں. تو امید ہے کہ میرے یہ خیالات آپ کے کچھ کام آئے ہوں. اگر کام آئے تو کامنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.